بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، آج کا موضوع ہے ہمارا اور شیطان جیت گیا۔ اور شیطان جیت گیا۔ شیطان جس دن سے خدا کی مقدس بارگاہ سے نکالا گیا ہے، وہ وعدہ کر کے چلا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، خالص بندوں کے علاوہ تیرے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے، ورنہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، ہر طرف سے ہم گمراہ کریں گے۔ پروردگار عالم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو گمراہ کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے خالص بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 4 سمتوں پہ تیرا قبضہ ہے تو 2 سمتیں ہماری ہوں گی۔ اگر میرا گناہگار بندہ شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا قبول کر لوں گا اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یا وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر سجدہ کر لے گا تو میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تو بہرحال وہ رحیم اور کریم پروردگار، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جو دین پیش کیا جائے وہ دین خالص، کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ اخلاق میں۔ سب کچھ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ عقیدے کا اظہار بھی خدا کے لیے، احکام کی پابندی بھی خدا کے لیے، اور اخلاق کا مظاہرہ بھی خدا کے لیے۔ ہماری دوستی بھی خدا کے لیے ہو اور ہماری دشمنی بھی خدا کے لیے ہو۔ ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی کی ہر سانس خدا کے لیے ہونی چاہیے، اور جذبہ خالص ہونا چاہیے۔ ریاکاری، مکاری، فریب، دکھاوا، نمائش، یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دین خالص اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ دیکھیں، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم جو چیز حاصل کریں وہ اصلی ہو، نقلی نہ ہو، خالص ہو۔ دودھ خالص ہو، گھی خالص ہو، تیل خالص ہو، سونا اصلی ملے، ہیرا اصلی ملے، نگینے اصلی ملیں۔ تو خواہش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اصلی ہو اور خالص ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مرنے کے لیے زہر بھی اصلی نہیں ملتا، یہ الگ بات ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ خدا نیتوں سے واقف ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اگر ہمارے دل میں نیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں ریا کا جذبہ، عیاری، مکاری، دکھاوا، نمائش کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ پروردگار عالم اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نیت جو ہم نے قربتاً اللہ کی تھی، اس پہ ہم کتنا ثابت قدم رہے اور کہاں سے ہم بھٹک گئے اور کہاں سے ہماری نیت کا راستہ بدل گیا۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو مختصر طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، ایک درخت کی پرستش کرتے تھے۔ ایک مرد عابد نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، اور غصے کے عالم میں کانپتا ہوا اپنے گھر آیا اور کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور کا راستہ طے کیا تھا اس نے کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا۔ شیطان بھیس بدلتا رہتا ہے۔ نبی اور رسول، رہبر معصوم یا اللہ کے خاص بندوں کی صورت میں وہ نہیں آ سکتا،
لیکن بقیہ جس روپ میں چاہے ابلیس آ سکتا ہے، جس روپ میں چاہے شیطان آ سکتا ہے۔ تو وہ انسانی صورت میں مرد عابد کے سامنے آیا اور آگے کہا اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے، کیوں اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہو؟ تو اس پر عابد کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ لوگ اصل خدا کو چھوڑ کر اس درخت کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اب درخت کے سامنے یا اپنے سے پست کے سامنے اس عظیم ترین سر کو جھکانا گویا اس بلندی کی توہین ہے جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس درخت کو کاٹو گے، اور بہتر یہ ہے کہ اس درخت کو نہ کاٹو۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم اس درخت کو کاٹیں گے، یہاں پہ اللہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہم اس درخت کو کاٹیں گے۔ بات اتنی بڑھی کہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، کشتی بالکل آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں عابد نے شیطان کو زمین پہ گرا دیا۔ عابد کی طاقت غالب آئی اور عابد نے شیطان کو زمین پر گرا دیا۔ اب شیطان نے جب دیکھا کہ میں ہار گیا، میری شکست ہو گئی اور اس نے مجھے زمین پہ گرا دیا، مجھے زیر کر دیا، تو شیطان نے کہا چلو ایک بات کا سمجھوتا کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو مرد عابد نے کہا کہ کس بات کا سمجھوتا؟ کہا ایسا کہ تم مجھے چھوڑ دو، اس درخت کو نہ کاٹو، مجھے چھوڑ دو، میرے سینے پر سے اٹھو ہٹو، میں تمہیں روز 2 دینار دیا کروں گا، 2 دینار میں تمہیں دیا کروں گا، اور یہ روز 2 دینار تمہیں اپنے بستر کے نیچے سرہانے سے مل جایا کریں گے، اس درخت کو نہ کاٹو۔ اب یہ 2 دینار جو میں تمہیں دوں گا تو ان سے تم اپنی ضروریات بھی پوری کر لینا، اور غریبوں یتیموں کی جو مدد کرنا چاہنا یا جو بھی نیک کام کرنا چاہو وہ نیک کام بھی کر لینا۔ عابد اس بات پہ راضی ہو گیا۔ دیکھیں شیطان گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عابد اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اس درخت کو ہم نہیں کاٹیں گے، اور 2 دینار تم ہمیں روز دیا کرو گے۔ تو یہ ایک سمجھوتا ہو گیا، اور عابد اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تو شیطان تو بہرحال شیطان ہوتا ہے، بہت شریر ہوتا ہے شیطان، تو اس نے 2 دن تک تو ان کو 2 درہم دیے، 2 دینار دیے، 2 دینار 2 دن تک دیے۔ مقصد یہ کہ یہ صبح اٹھ کر کے بستر سرانے سے اٹھاتے تھے تو نیچے 2 دینار انہیں مل جاتا تھا۔ تو 2 دن تک تو ایسا ہوا، تیسرے دن غائب، تیسرے دن نہ کوئی درہم نہ کوئی دینار نہ کچھ بھی نہیں۔ اب کچھ دیر تو انتظار کیا انہوں نے، انتظار کرنے کے بعد انہیں پھر غصہ آیا کہ دیکھو وعدہ کیا تھا کہ 2 دینار دیں گے، لیکن اپنے وعدے سے وہ مکر گیا، تو آج ہم چلتے ہیں، آج پھر اس درخت کو ہم کاٹیں گے۔ پھر کلہاڑا اٹھایا اور کاندھے پر ہاتھ میں کلہاڑا لیے ہوئے لے کر کے آگے بڑھا، تو راستے میں اسی جگہ پہ جہاں اس سے پہلے شیطان ملا تھا وہیں پھر ملا شیطان، اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا اسی درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ دیکھیے اس پہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے دن بھی آیا تھا، لیکن پہلے دن جو آیا تھا وہ اللہ کی محبت میں آیا تھا کہ عبادت خدا کی ہونی چاہیے، سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ یہ لوگ ایک درخت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بزرگی کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ خالصتاً للہ اس کام کو انجام دینے کے لیے آ رہا تھا۔ آج جو آ رہا ہے تو آج 2 دینار نہ ملنے کی وجہ سے اسے غصہ آیا ہے، اور آج آیا تو نیت میں فرق آ گیا۔ اس سے پہلے والی نیت جو تھی وہ اور تھی، آج جو آ رہا ہے وہ آج کی نیت اور ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے بالکل غضبناک انداز میں کہا کہ آج تو میں تمہیں یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں آج پھر لڑائی ہو گئی اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن پہلے عابد نے شیطان کو زمین پہ گرا دیا تھا، آج شیطان نے عابد کو زمین پر گرا دیا اور عابد کے سینے پر سوار ہو گیا اور گلا گھونٹنے لگا۔ تو گھبرا کر کے عابد نے کہا دیکھو میرا گلا نہ گھونٹو، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا وعدہ کرو کہ تم وہ درخت نہیں کاٹو گے۔ کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس درخت کو کاٹنا تو دور کی بات ہے، اس درخت کو کاٹنے کے لیے سوچوں گا بھی نہیں۔ کہا ہاں تب ٹھیک ہے، اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں،
عابد نے کہا ایک بات بتاؤ، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آج ایک بات یہ بتاؤ کہ 2 دن پہلے جب میں آیا تھا تو تم ہار گئے تھے، تمہیں میں نے زمین پہ گرا دیا، تمہارے سینے پہ سوار ہو گیا، تم مجھے زمین پہ گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تم ہارے میں جیتا۔ آج کیا بات ہے کہ آج میں ہار گیا تم جیت گئے؟ آج فرق کیوں آیا؟ یہ فرق کیوں آیا ہے؟ شیطان نے کہا پہلی بار تم خدا کی محبت میں خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے اس بار میں ہار گیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو خدا کے لیے، خدا کی محبت میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، اس لیے میں ہار گیا اور تم جیت گئے، کیونکہ میرا ان لوگوں پر بس نہیں چلتا جو خلوص سے اللہ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ آپ روزہ رکھیے تو خلوص کے ساتھ، نمازیں پڑھیے تو خلوص کے ساتھ، کسی غریب کی مدد کیجیے تو خلوص کے ساتھ، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے تو خلوص کے ساتھ، اللہ کی بندگی کیجیے تو خلوص کے ساتھ، اپنے عقیدے کا اظہار بھی کیجیے تو اس میں بھی خلوص شامل حال ہونا چاہیے۔ حد یہ دیکھیے سب سے عظیم ترین ثواب جہاد میں ہے، جہاد سب سے بڑی عبادت ہے، جہاد میں بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر جہاد میں بھی کہیں سے بھی ریا شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، نمائش شامل ہو جائے، نیت یہی ہو جائے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں تاکہ میری نسلیں فخر کریں کہ میرے بزرگ یا میرے مورث اعلیٰ یا میرے جد یا میرے بابا شہید ہیں، تو شہرت کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم شہادت کے لیے بھی اپنے کو قربان کرتے ہیں تو وہ شہادت ہلاکت بن جاتی ہے۔ نیت، اللہ نیتوں کا پرکھنے والا ہے۔ آپ نے کسی فقیر کی مدد کی، کسی غریب کی مدد کی، تو اگر آپ فوٹو کھنچوا رہے ہیں موبائل سے یا کسی اور کیمرے کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اخبار میں اور ٹی وی میں کہ صاحب آپ نے اتنے کمبل تقسیم کیے، اتنے لحاف تقسیم کیے، اتنا غلہ تقسیم کیا، کورونا کے زمانے میں آپ نے اتنی دولت تقسیم کی، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گیا۔ مشہور ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت مسجد میں کوئی نہیں تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک دفعہ دروازے پر آہٹ سے اس نے محسوس کیا، چونکہ نماز میں ہے، پیچھے مڑ کے تو دیکھ نہیں سکتا، تو کچھ آہٹ محسوس کی پیچھے، تو جیسے ہی آہٹ محسوس کی تو اب بالکل کھڑا ہو گیا اور سنبھل کر اور قرت کے ساتھ اور مخرج کے ساتھ اور خوب سنبھل کے نماز پڑھنے لگا، تاکہ جو آ رہا ہے وہ دیکھے اور سمجھے کہ میں عبادت گزار ہوں۔ تو نماز اس سے پہلے تو بہت جلدی تیز رفتاری کے ساتھ تمام کر دیا کرتا تھا، لیکن آج جو سنبھل کے پڑھا، بڑی احتیاط کے ساتھ اور صحیح مخرج اور صحیح قرت کے ساتھ، رک کر کے، ٹھہر کر کے، دیر تک رکوع، دیر تک سجدہ، قیام کی بھی صورت ایسی ہے کہ واقعی وہ قیام کہلائے، تو جیسے گویا شرط ہے اس کے مطابق بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر چکا تو اب مڑ کے دیکھا کہ دیکھیں آنے والا ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے یا نہیں، اور اس کے اوپر ہمارا اثر کیا ہوا، یعنی جو ہم نے اتنی محنت و مشقت سے نماز پڑھی، اس کا اثر کیا ہوا۔ مڑ کے دیکھا تو عجب منظر دیکھا کہ جس کی آہٹ محسوس کی تھی وہ آنے والا کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ ایک کتا آ کے کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے غور کیا کہ جو نماز اللہ کی، اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ کے ارادے سے شروع کی تھی، وہ نماز آہٹ پہ متوجہ ہو کر کے آنے والے کے لیے نیت بدل گئی، آنے والے کی طرف اس کی نیت بدل گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ نماز جو اللہ کے لیے شروع کی تھی تمام کہاں ہوئی؟ ایک کتے پر جا کر کے تمام ہوئی۔ کیا جزا اسے ملے گی؟ کیا اس عبادت میں مزہ آئے گا اور کیا لطف آئے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ایسی عبادت کیا بنے گی؟ تو اللہ دین خالص چاہتا ہے، عمل خالص چاہتا ہے، عقیدہ خالص چاہتا ہے۔ ہم اخلاق کا بھی مظاہرہ کریں تو نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں۔ بہرحال تو شیطان نے کہا کہ پہلی بار تم اس لیے جیت گئے تھے، تم نے خدا کے لیے یہ عمل کیا تھا کہ درخت نہیں کاٹا تھا، اور میں ہار گیا تھا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو عمل خالص خدا کے لیے کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ، خلوص قلب کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ اب کی بار جو تم درخت کاٹنے جا رہے ہو تو چونکہ 2 دینار تمہیں نہیں ملے ہیں، اس غصے میں جا رہے ہو، تو یہ اللہ سے محبت نیت میں شامل نہیں ہے بلکہ 2 دینار کا غصہ ہے۔ نیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا تو منظر بھی بدل گیا۔ کل تم نے مجھے زیر کیا تھا، آج میں تمہیں زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری شکست، ہماری ہار کا سبب یہی ہے کہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم اپنا عمل
ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں، مگر اس میں کہیں نہ کہیں سے زمانے کے لیے دکھاوا، نمائش کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اثر ہمارے عمل میں ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا۔ کبھی شہرت، کبھی ریاکاری، کبھی مصلحت اور کبھی کوئی لالچ سبب بن جاتا ہے کہ ہماری وہ نیت جو قربتاً اللہ تھی وہ خالص نہیں رہ جاتی۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خالص نیت کے ساتھ ہم اپنے اعمال اور احکام انجام دیں۔ فقط والسلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔